پورے گھر میں چائے غیر محسوس خاموشی سے اسے الجھن کے ساتھ ساتھ اب خوف بھی آنے لگا تھا۔ وہ باری باری سب سے پوچھ چکی تھی مگر کوئی بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ فائزہ نے نگاہ چوراتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہا، پھر خود باہر نکل گئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ لیٹی رہی تھی مگر دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ آج کا دن کچھ عجیب تھا، فضا کا بوجھل پن حد سے سوا تھا۔ پہلے طاہا کی حالت، سب کی پراسرار خاموشی، اور اب گھر میں گونجتے سناٹے۔ حالانکہ سبھی گھر پر تھے، خلاف معمول ابراہیم اور ندیم بھی گھر پر تھے، مگر ابراہیم اس کی خیریت معلوم کرنے نہیں آئے تھے۔ یہ اچنبھے کی بات تھی۔ اس کی چھٹی حس اشارہ دے رہی تھی کچھ بہت غلط ہو گیا تھا، مگر کیا؟ کل رات تک سب ٹھیک تو تھا۔ رات کو وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی اور پھر سر اتنے زور سے چکرایا تھا کہ وہ گری تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں وہ دواؤں کے زیر اثر سوئی رہی تھی۔ حواس تو صبح بحال ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے بے کل ہوتے بستر چھوڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں آج ماہی بھی کہاں تھی۔ وہ گھر آئی تو وہ اسے دکھائی دی تھی، کچن کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، مگر پھر وہ بھی نظر نہیں آئی، نہ ہی اس کا حال احوال پوچھنے آئی تھی۔ وہ الجھن زدہ سی خود ہی اٹھ کر باہر نکل آئی۔ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے وہ کچن کی طرف آئی تھی، مگر اندر سے آتی آوازوں کے باعث دہلیز پر ہی جم گئی۔ بھابھی، آپ خود جائیں کھانا لے کر، اسے بھی کسی سنبھالنے کی ضرورت ہے، آنسا فائزہ سے کہہ رہی تھیں، جو ٹرے میں کھانا رکھتے ساتھ رو بھی رہی تھیں۔ رہنے دو اسے، کچھ دیر اکیلا رہے گا تو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو اسے۔ آنسا، یہ کیا کر دیا طاہا نے؟ میں ہانی کا سامنا کیسے کروں گی؟ اور جب اسے پتہ چلے گا تو اسے کیسے سنبھالوں گی؟ اس پر کیا گزرے گی؟ جس طاہا کو وہ بھائی کہتے کہتے نہیں تھکتی تھی، وہی اس کی عزت۔ دل اس کی حالت پر ممتا سے کرلایا تھا، مگر وہ کٹھور بن گئی تھیں۔ چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بے بسی سے کہہ رہی تھیں۔ ہانی ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جس کی طرف ان کی پشت تھی، اور اس کی موجودگی سے وہ دونوں یکسر لا علم تھے۔ ان کی باتوں سے جو سمجھ لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ بھابھی، آپ رو رو کر خود کو ہلکان تو نہ کریں۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، ورنہ اس کے کردار کی گواہی تو محلے کا بچہ بوڑھا سب دیتے ہیں۔ بس نشہ چیز ہی ایسی بے ہوش و حواس سلب کر لیتا ہے۔ ہوش میں ہوتا تو کبھی ایسا کرتا؟ میں نہیں مانتی، پہلے کبھی وہ بچیوں کے کمرے کی طرف گیا بھی نہیں ہے۔ بس بدبختی نے آن لیا تھا جو وہ ایسی حالت میں ہانی تک چلا آیا، مگر اللہ کا شکر ہے کوئی ناقابل تلافی نقصان نہیں ہوا۔ وہ اور بھی کچھ کہنے والی تھی، مگر اتنے سے ہی انکشاف نے ہانی کے اوسان خطا کر دیے۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ اس نے دروازے کا سہارا لینا چاہا، جب کھٹکی کی آواز پر دونوں بھی ایک ساتھ پیچھے مڑے تھے، اور وہ وہاں ہلدی کسی زرد رنگت لیے غم و صدمے سے نڈھال ہانی کو دیکھ کر ان کے اپنے حواس سلب ہونے لگے تھے۔ یہ سب اسے ایسے نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں۔ آنسا پہلے حرکت میں آئی تھی، جا کر اس کو جلدی سے تھاما، ورنہ وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے تھام کر انہوں نے کرسی تک لاتے بٹھایا تھا۔ ہانی بیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے پاس کھڑے اسے خود سے لگاتے وہ اس کے ڈھکے سر کو سہلا رہی تھی۔ بھل بھل آنسو سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے حواس تحلیل ہونے لگے تھے۔ ایک عرصے سے جو خدشات اس کے ساتھ پروان چڑھ رہے تھے، اب پھن پھیلائے کسی ناگ کی طرح اسے ڈس رہے تھے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے خود کو بہت سیند کر رکھنا شروع کیا، تو اس کے لیے کوئی بدنامی، کوئی رسوائی اس کے تعاقب میں نہ آئے، مگر سب ندارت ہو گیا۔ اس کی سبھی احتیاطیں، اس کی ماں کی سبھی دعائیں، اس کی بدبختی نے اسے آن لیا، شاید یا اس کے باپ کے کرم نے۔ رخ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ اس پر کپ کپاہٹ تاڑی ہوئی تھی۔ فائزہ وہیں کھڑی رہی تھی، آنسا بھاری دل سے ان کو لاچاری سے دیکھ رہی تھیں، پھر پانی کی طرف متوجہ ہوئیں جو گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھیں۔ ندیم بیگ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ ابراہیم کل سے اپنے کمرے سے نہیں نکلے تھے، اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑے چہرے پر کئی پرچھائیاں لیے باہر دیکھ رہے تھے۔ ندیم آہستگی سے جا کر بھائی کے شانے پر شانہ ملا کر کھڑے ہوئے۔ ان کی موجودگی پا کر ابراہیم نے چہرے پر ہاتھ پھینک کر نہ جانے ٹوٹ پھوٹ کر کون سے آثار مٹانے چاہے تھے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب جانتے تو تھے۔ بھائی صاحب، سنبھالیں خود کو، آپ ہی یوں ہمت ہار جائیں گے تو اس معاملے کو سلجھانا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھے وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ ابراہیم نے ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اتنی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ بیٹے نے جیسے کسی سے نظر ملانے لائق نہیں چھوڑا تھا، انہیں لگتا تھا کہ جیسے بیچ چوراہے میں کسی نے ان کے منہ پر کالک مل دی ہو۔ ایک ہی تو بیٹا تھا، کتنی کوشش کی تھی اسے زمانے کی بری ہوا سے بچانے کی،
مگر کیا ہوا؟ نتیجہ تو کل رات کے دل دہلا دینے والے واقعے ہی نکلا۔ ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے ضبط کی سرخی تیرنے لگی تھی۔ اب کچھ نہیں سلجھنے والا ندیم، میں تم سے معافی مانگتا ہوں میرے بھائی۔ میں نے غلط کیا جو ماہی کو بچپن ہی میں اس بے غیرت کے لیے مانگ لیا۔ تم یہ رشتہ ختم کر دو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا تم سے۔ آج سے پہلے ان کی آواز میں اتنی نقاہت و تھکن ندیم نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ان کا دل بھائی کے لیے غمگین ہوا تھا۔ بھائی صاحب، مجھے غلط مت سمجھیے گا، طاہا سے غلطی ضرور ہوئی ہے مگر وہ اب بھی مجھے عزیز ہے۔ اگر ہانی کے ساتھ جو ہوا وہ سب نہ ہوتا تو یقین کریں میں کبھی یہ رشتہ ختم نہ کرتا۔ وہ جس عمر میں ہے وہاں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھے پورا یقین ہے ہم سمجھائیں گے تو آئندہ وہ کسی نشہ آور چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہمارے سامنے ہی تو ہوتا ہے، بس یار دوستوں میں بری سنگت میں بھی ہو جاتا ہے کبھی اس طرح۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ہانی بھی جڑ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں طاہا خائن نہیں ہے، نہ ہی اس کی نیت میں کوئی فتور ہے، ہمارے سامنے ہی تو پلا بڑا ہے، بس ہوش و حواس میں نہیں تھا تو شیطان غالب آ گیا۔ مگر اب اس کا کوئی حل بھی تو نکالنا ہوگا۔ وہ بہت سنبھاؤ سے الفاظ کا چناؤ کر رہے تھے۔ ان کے محتاط انداز پر پہلی بار ابراہیم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو ندیم؟ کھل کر کہو۔ اپنا رخ بھائی کی طرف موڑا تھا۔ ندیم ذرا بھر گڑبڑائے، پھر سنبھل گئے۔ بھائی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ طاہا اور ہانی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ وہ بھائی کے چہرے پر ڈرتے ہوئے چہرے نظریں جمائے ٹھہر ٹھہر کر بولے تھے، اور توقع کے عین مطابق ابراہیم کے چہرے پر ناگواری اور غضب کے رنگ نمایاں ہوتے گئے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ندیم، میں یہاں ماہی کی بھی اس سے بات ختم کرنے کا کہہ رہا ہوں، اور تم چاہتے ہو میں ہانی کے سر پر اسے مسلط کر دوں۔ ان کی آواز ذرا سخت اور تیز ہوتی گئی تھی۔ ندیم نے بہت تحمل سے ان کو سنا تھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، ایسی باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی باہر نکل ہی آتی ہیں۔ اتنا سب ہونے کے بعد اگر ماہی کی شادی طاہا سے ہوئی تو وہ دونوں بھی کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، اور اگر طاہا کی شادی کہیں اور بھی ہو گئی تو اس کی بیوی کو اگر کبھی بھنک بھی پڑی تو کیا ہوگا؟ اور مسئلہ طاہا کا اتنا بڑا نہیں جتنا ہانی کا ہے، اس کی بھی تو کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہی ہے۔ اگر یہ بات کبھی بھی کھلی تو اس کی زندگی پر اس کے کتنے سنگین اثرات مرتب ہوں گے، کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ پھر وہ دونوں کوئی غیر نہیں ہے، جب کبھی سامنا ہوگا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ہانی کی شادی ہو بھی جائے کہیں تو بھی رشتہ ایسا ہے کہ آمنا سامنا ہوتا رہے گا، اس طرح تو وہ ساری عمر ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی صاحب، کسی مضبوط تعلق میں بن جائیں گے تو کم از کم یہ بات یہیں دفن ہو جائے گی، اور وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ دونوں بھی اور ہم سب بھی اس بات کو بھول نہ بھی سکے تو کم از کم ہمارے ذہنوں میں اس کے نقش ضرور مدھم پڑ جائیں گے۔ بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنا مطمع نظر ان کے سامنے واضح کیا۔ ابراہیم کے چہرے پر اب کی بار غصے کی بجائے سوچ کی لکیریں دیکھ کر انہیں بھی ذرا تقویت ملی تھی۔ آپ سکون سے سوچیں اس بارے میں، ہمارے ہی بچے ہیں، ان کی بہتری کے لیے یہ اقدام بہت ضروری ہو گیا ہے، کہہ کر بھائی کا شانہ ہولے سے دباتے وہ باہر نکل گئے تھے، اور ابراہیم سوچوں کی یلغار میں کہیں الجھ کر رہ گئے۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھا، کسی نے ایک بار بھی اس کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی فہد کے ہاتھ بھجوا دیا تھا، جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ سحر کے 3:30 بج رہے تھے۔ وہ بستر سے اٹھا تھا، موبائل پر میسج ٹائپ کیا، سینڈ کرتے سلیپر پہن کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اوپری پورشن میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، سب نیچے تھے۔ خود وہ چھت پر آ گیا تھا۔ گھر کی پچھلی جانے والی دیوار کے ساتھ وہ کھڑا تھا، ریلنگ پر ہاتھ رکھے وہ گھر کے پیچھے کی طرف نظر آتے میدان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ جب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، اور ابھی دلوں میں اتنے فاصلے بھی نہیں آئے تھے کہ وہ اس کی آہٹ پہچان نہ پاتا۔ وہ مڑا تھا، سامنے مرجھائے ہوئے چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں والی ماہی کھڑی تھی۔ اس کے مڑنے پر وہ تیزی سے نظریں جھکا گئی، مگر پھر بھی اس کا پھٹا ہونٹ، سوجن زدہ ناک اور نیلو نیل ہوا چہرہ اس کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہ پایا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، مناسب فاصلے پر کھڑے ہوتے اس کی نظریں اب بھی ماہی کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں، سرد برف سے آنکھیں، مگر ان میں سے پھوٹتی تپش سے اسے اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ طاہا نے چہرہ آسمان کی طرف کرتے گہرا سانس، تنگ سا سانس لیا، جیسے آکسیجن گھٹ گھٹ کر سینے سے گزر رہی ہو۔ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، میں تمہارے راستے کا پتھر تو کبھی نہ بنتا۔ چہرہ موڑ کر اپنی آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ ہموار آواز میں کہہ رہا تھا، مگر ماہی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ کیا اب بھی کوئی شبہ باقی تھا؟ وہ سب جانتا تھا،
اس کا احساس جرم کچھ اور بھی بڑا تھا۔ مجھے لگا تو مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، زکام زدہ سی آواز میں وہ بیٹھے گلے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ طاہا نے خود ترسی کے تخت پر سر کو نفی میں ہلایا۔ میں تمہیں خود سے باندھ کر ہی کب رکھ سکا جو چھوڑنے کی نوبت آتی؟ اس کے الفاظ نے ماہی کی روح جیسے جسم سے کھینچی تھی۔ بعض نعمتیں ہوتی ہیں جو پاس ہوں تو قدر نہیں ہوتی، پر جب چھین لی جائیں تو ان کے انمول ہونے کا احساس دل کو کسی آکٹوپس کی طرح جکڑ لیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو طاہا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، قسم سے اتنا برا نہیں سوچا تھا، مگر یہ ہو گیا، پلیز تم معاف کر دو، تم سب کو بتا دو، سب سچ سچ۔ چپ کیوں ہو؟ بلکہ نہیں، میں خود گھر والوں کو سب سچ سچ بتا دوں گی۔ میں بری ہوں تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ آنسوں سے تر گال صاف کرتے وہ اپنے حواس سے بے بہرا ہوتی جا رہی تھی۔ کل رات سے ضمیر اس قدر ملامت کر چکا تھا کہ آنکھوں میں بسے سبھی خواب جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ ہانی کا سامنا کرنے کی ہمت وہ ابھی تک نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ تیزی سے مڑی تھی، مگر طاہا نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روک لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی، اور طاہا نے جس برق رفتاری سے اس کی کلائی پکڑی تھی، اتنی ہی تیزی سے اس کے رکنے پر چھوڑ بھی دی تھی۔ خود ہی وہ برہم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مذاق لگ رہا ہے تمہیں یہ سب، یا کوئی کھیل تماشا ہے جو تم پہلے بنا سوچے سمجھے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لو گی، اور پھر جب دل ملامت کرے گا تو معافی مانگ لو گی اور بات ختم؟ پھینچی ہوئی آواز میں وہ دبا دبا سے چیخ رہا تھا۔ ماہی کو اس کے سلگتے لب و لہجے سے پہلی بار خوف آیا تھا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی، آنکھوں کی پتلیاں اس کے چہروں پر جم کر ساکن ہوئی تھیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا، گہرے گہرے سانس لیتے اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا، گہرے گہرے سانس لیتے اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا تھا۔ پھر اس کی طرف ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور ماہی کی احساس ہوا اس نے کیا کھویا تھا۔ ان آنکھوں کی نرمی، محبت کی گرمی اور اعتبار، اب وہ خالی تھی، یہاں تک کہ اس کے لیے ان میں کچھ بھی نہیں تھا، نفرت بھی نہیں۔ وہ اب اپنے چہرے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو میرا حال؟ میں مرد ہوں، مگر میری غلطی معاف نہیں کی گئی، اور تم لڑکی ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کرنے چلی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں سب بس ذرا سا ڈانٹیں گے اور بس معافی مل جائے گی؟ وہ تمسخر آمیز لہجے میں کہتا، استہزائیہ اس پر ہلکا سا ہنسا تھا۔ ماہی بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ سب تھم سا گیا تھا، وقت بھی، احساسات بھی، اور یہاں تک کہ اس کی آنکھ سے بہتے آنسو بھی۔ ایسا نہیں ہوگا ماہین بی بی، یہ داغ ساری عمر کے لیے تمہاری یہ روشن چمکتی پیشانی داغدار کر جائے گا۔ کس سے نظریں ملانے لائق نہیں رہو گی تم، اور چاچو تو تمہارا گلا دبانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرد و سپاٹ آنکھیں گاڑتے وہ تلخ حقیقت اس کے سامنے منہ پر دے مار رہا تھا۔ اس کا خوف کے مارے گلا خشک ہوا تھا۔ یہ سب تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی بنا سوچے سمجھے ایک قدم اٹھا چکی تھی۔ سنگینی کا اندازہ تو نتیجہ نکلنے پر ہوا تھا، اب ایک بار پھر وہی دہرانے جا رہی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ اس کی حسرت بھری پشیمان آواز پر طاہا کو جیسے ہوش آیا تھا۔ اپنی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹاتے اس نے سر جھٹکا تھا۔ کچھ مت کرو اب، جتنا کر لیا ہے کافی ہے۔ قوی امکان ہے گھر والے میرے نام کی بیڑی سے تمہارے پاؤں آزاد کر دیں گے۔ میری طرف سے تم آزاد ہو، جاؤ اور پورے کرو اپنے سبھی خواب جو میرے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھی اس کے چہرے کی جیسی ہو گئی، ہر تاثر سے پاک، برف سی ٹھنڈی، اور ہر احساس کی گرمی سے آری۔ مجھے معاف کر دو۔ ماہی نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ وہ بزدل تھی، اپنے گناہوں کو سب پر آشکار نہیں کر سکتی تھی، مگر اس سے معافی تو مانگ سکتی تھی۔ کل رات کو جو سلوک اس کے ساتھ ہوا تھا، اسے یاد کر کے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ طاہا نے صرف ایک نظر اس کو دیکھا تھا، بھیگا آنسوں سے تر چہرہ جو کبھی کل کائنات لگا کرتا تھا آج بیگانہ سا لگنے لگا تھا۔ وہ نظریں ہٹا گیا۔ معاف کیا، بس ایک گلہ ہے تم سے، تو مجھے سمجھ نہیں سکی۔ کاش تم کہہ دیتی سب تو یہ قیامت نہیں آتی، میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاتا۔ میں رشتوں میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ جب تمہارا دل نہیں خود سے جوڑ پایا تو خالی وجود پر اجارہ داری حاصل کر کے کیا کرنا تھا؟ میں نے ماہی کو اس کی آواز میں اتنی دیر میں پہلی بار درد کی کیفیت رچی محسوس ہوئی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے بنا اسے دیکھے وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا، اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی، خالی ہاتھ اور شاید خالی دل کے ساتھ۔ شام میں سب لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ فہد اسے بلانے گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا سیڑھیاں اتر کر آیا تھا۔ پہلی نظریں ہی سیڑھیوں کے ایک طرف اپنے کمرے کے دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ماہی پر پڑی تھیں۔ اس کے چہرے پر گھلی زردی بہت نمایاں تھی،
اور حالت یوں تھی کہ جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ طاہا نے نگاہ پھیری، چھوٹے چھوٹے قدم چلتا وہ آگے بڑھا تھا۔ بڑے صوفے پر بھینچے ہوئے جبڑے کے ساتھ ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ندیم۔ دوسرے سنگل صوفے پر فائزہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے آنسا کھڑی تھی۔ بیٹھو طاہا، اسے دیکھ کر ندیم نے کہا تھا۔ سر جھکا کر وہ فائزہ کے سامنے والے دوسرے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے اس کی جانب سے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ یہ بات جھکی آنکھوں کے باوجود اس نے محسوس کر لی تھی۔ کل جو بھی ہوا اس کے بعد ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور ہانی کا نکاح کر دیا جائے۔ کچھ دیر بعد ان کی سور پھونکتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اور اپنی اسے سماعت پر شک گزرا تھا۔ تیزی سے سر اٹھا کر بے یقین بھری نظروں سے ندیم کی جانب دیکھا تھا، مگر ان کے چہرے پر پھیلے سکون نے اسے بے سکون کر دیا تھا۔ سانس بند ہونے لگی تھی، چہرے کا رنگ بری طرح متغیر ہوا تھا، سر بے اختیار ہولے سے نفی میں حرکت کرنے لگا۔ یہ ناقابل یقین تھا اور اس سے بڑھ کر ناقابل قبول۔ ہانی کا نام ہی اس کے اعصاب پر ہتھوڑا بن کر برسا تھا۔ اس کے الفاظ کھو گئے تھے، مگر چہرے کے تاثرات کے بعد الفاظ کی ضرورت باقی بھی نہیں رہی تھی۔ ندیم نرم آواز میں اس کو سمجھانے کے سے انداز میں ایک بار پھر گویا ہوئے، دیکھو طاہا، جو ہوا برا ہوا، مگر اب اس کا کوئی سدباب بھی تو کرنا ہے۔ ہانی معصوم ہے، ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی باہر آ ہی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں یہی بہتر لگا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، بلکہ دبا دبا سا چیخ اٹھا۔ سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا، جو گہرے سانس لیتا جیسے اپنے آپ کو کمپوز کر رہا تھا۔ اسے اپنا دماغ شل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ تم میں اب بھی اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ یوں بات کر سکو؟ ابراہیم ایک دم سے آپے سے باہر ہوتے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ پہلے ہی دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر پائے تھے اور اس کی یہ دیدہ دلیری اب انہیں مشتعل کرنے لگی تھی۔ ندیم نے فوری اٹھ کر ان کو تھاما تھا۔ فائزہ بھی اپنی جگہ سے پریشان حال سے اٹھی تھی۔ طاہا سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں جھکا کر چہرہ موڑ گیا تھا۔ بھائی صاحب آرام سے، میں سمجھا رہا ہوں، اس کو آپ غصہ مت کریں، بی پی پہلے ہی ہائی ہو رہا ہے۔ ہامتے ہوئے بڑے بھائی کو تھامتے ندیم ملتجی سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے غصے میں ان کا ہاتھ بھی جھٹک دیا تھا۔ اس جیسی اولاد ہو تو ماں باپ کو قبر تک پہنچا کر ہی آرام کرتی ہے، اور تم کیا سمجھاؤ گے اسے؟ کوئی شرم و حیا اس کی آنکھوں میں رہی کب ہے جو یہ کچھ سمجھے گا؟ تم اسے اچھے سے باور کروا دو۔ ندیم، آج رات ہی اس کا نکاح ہوگا اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اب یہ اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ گرجدار آواز میں کہتے وہ وہاں سے نکل گئے تھے، اور طاہا کے پاؤں تلے سے ایک لمحے کے لیے تو زمین سرکی گئی تھی۔ اتنی بے بسی، اتنی ذلت، یہ سب وہ کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس کی ہمت ابھی سے جواب دینے لگی تھی۔ یہ راہ پر خار ہوگی جانتا تھا، مگر اتنی ہوگی یہ علم تو اب ہو رہا تھا۔ فائزہ چل کر اس کے سامنے آئی تھیں، اس کے سامنے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھیں تو وہ چونک کر جیسے ہوش میں آیا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، بس اس کے آگے اپنے کامتے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور طاہا کو لگا تھا کہ ایک اور قیامت اس کی منتظر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا تھا۔ اپنی آنکھوں کو سختی سے میچ کر اس نے اپنا نچلا ہونٹ بے دردی سے کچل ڈالا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ہاتھ بڑھا کر ان کے بندھے ہاتھ کھول پاتا۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھو طاہا، اس گھر کو مزید طوفانوں کی نظر مت کرو۔ پہلے ہی جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی میں سالوں لگ جائیں گے۔ اپنے ابو کی بات مان لو بیٹا۔ اپنے ہی جڑے ہاتھوں پر سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ طاہا سرد سے اٹھتا ان کے پاس سے احتیاط سے کترا کر گزرتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ ماہی کی خالی خالی نظروں نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے منوان باہر ہو رہی ساری گفتگو ہانی نے بھی سنی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ بہت سارا رونے کے بعد خشک ہوئی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو ابراہیم بیگ اس کے پاس آئے تھے، اپنا لرزتا ہاتھ اس کے سر پر رکھے وہ شرمسار سے نظریں چرائے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی نظریں اٹھ نہیں پا رہی تھیں، وہ بے قصور تھی، مگر پھر بھی اس کی نگاہیں ندامت کے احساس سے جھکی ہوئی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں اپنے ہی گھر میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ ان کی ندامت بھری آواز پر اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے، مگر وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ان کی اگلی بات نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی۔ دماغ سنسنا اٹھا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ ایسا کہہ بھی کیسے سکتے تھے؟ طاہا اور اس کا نام ایک ساتھ لے بھی کیسے سکتے تھے؟ اور اسے خود پر حیرت ہوئی تھی، وہ پے در پہ خود پر آتی انگہانی ناگہانی آفات کو جھیل کیسے رہی تھی؟ وہ زور زور سے چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا بھی نہ کر سکی۔
فیصلہ ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں اس کے نام کے ساتھ طہا کا نام جڑ گیا تھا۔ محلے کے 3-4 مرد حضرات کو بلایا گیا تھا۔ سب اس قدر ہڑبڑی پر حیران تھے، مگر مرد تھے اس لیے کوئی چہ مگوئیاں نہیں کی گئی تھیں۔ عورتیں ہوتیں تو حال کمرہ مکھیوں کی طرح بن بنا اٹھتا۔ طہا کی ظاہری حالت کو ایکسیڈنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ بنا کسی بھی جذبے سے مغلوب ہوتے دھڑا دھڑ اس نے سائن کر دیے تھے، اور جس لمحے نکاح نامہ کمرے میں آیا تھا تو میہانی نے لرزتے ہاتھوں اور ربربائی آنکھوں سے سائن کرتے ہوئے سامنے کھڑی ماہی سے بہت دور بھاگ جانے کی شدت سے خواہش کی تھی۔ وہ بلا ارادہ غاصب بن بیٹھی تھی۔ ماہی نے نم آنکھوں سے اسے سائن کرتے دیکھا تھا۔ دل کو ایک بے نام سی بے چینی نے آن گھیرا تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ طہا اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ گھر سے نکلنا تو دور کمرے سے بھی نہیں نکل رہا تھا، اور سب نے بھی جیسے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے سب کو اسی سے کسی قسم کی بھی بات کرنے سے منع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ وقت اکیلا رہے تاکہ اپنی غلطیوں کا ادراک حاصل کر سکے، اس نئے بنے رشتے کو قبول کر سکے۔ نکاح بھی فوری طور پر کرنے کا یہی مقصد تھا تاکہ وہ دونوں ہی اس کو قبول کر سکے۔ وقت اور حالات کچھ سنبھلتے تو ہی رخصتی کی جاتی، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ صرف ان کی خام خیالی ثابت ہونے والی تھی۔ سب کے رویوں نے طہا کو بری طرح سے توڑ پھوڑ کا شکار کیا۔ اس کی ذہنی روح منتشر ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے 3 وقت کا کھانا کمرے میں دیا جاتا تھا۔ کوئی ٹھیک سے اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ ہانی سے اس کا ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا تھا، اور ماہی وہ خود اس سے چھپتی پھرتی رہی۔ اس گھر میں اس کی سانس لینا جیسے ہر گزرتے پل کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جیسے دنیا سے حالت جنگ میں تھا، اور سب سے زیادہ شاید خود سے، اپنی چپ سے۔ اس نے ماہی کو تو بچا لیا تھا، مگر اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی تھی۔ اپنا وقار، اپنا کردار کھو دیا تھا۔ فائزہ اور ابراہیم کی بے اعتباری نے اسے بہت گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ بے شک وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولا تھا، مگر وہ ان کا بیٹا تھا۔ انہیں اپنی تربیت پر ذرا یقین تو ہونا چاہیے تھا، اس سے پوچھنا تو چاہیے تھا۔ سب خود سے ہی فرض کر کے اس کے گناہ گار تسلیم کر ہی لیا گیا تھا تو وہ کیوں وضاحتیں پیش کرتا؟ اس کی ضد بڑی غلط جگہ آڑے آئی تھی۔ ہونٹوں پر قفل لگا کر اس چپ کو کھولنے والی چابی اس نے کھو دی تھی۔ جتنا برا ہونا تھا ہو چکا تھا، اب اس سے بڑھ کر کوئی قیامت آنی بھی نہیں تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے ٹوٹے مان کی کچیاں سمیٹنے لگا۔ کل ہی اسے میل موصول ہوئی تھی۔ لاہور کی ایک نجی فرم میں اپنے دوست کے توسط سے اسے جاب مل گئی تھی۔ اس دن کا اسے بے تابی سے انتظار تھا، مگر اب جب جاب مل گئی تھی تو خوشی کا کوئی احساس نہیں جاگا تھا، نہ ہی اس نے اس بارے میں کسی کو بتایا تھا۔ 3 دن بعد وہ صبح ناشتے کے وقت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ خاموشی تو پہلے ہی تھی۔ اسے دیکھ کر مزید سب کچھ سانپ سونگ گیا۔ اس نے بھی ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ کسی پر ڈالنے کا تردد نہیں کیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے بڑھتے قدم ابراہیم کے سپاٹ آواز پر رکے تھے، مگر وہ سامنے ہی دیکھتا رہا۔ باہر۔ بدلے میں بے تاثر سی آواز میں مختصر جواب دیا گیا، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جاؤ گے اپنے ان آوارہ دوستوں میں؟ کوئی نیا گل کھلانا باقی ہے کیا؟ ان کی درشت آواز میں ناگواریت تھی۔ طہا کو ان کے الفاظ کسی کوڑے کی طرح لگے تھے۔ سب ہاتھ روکے کبھی ابراہیم تو کبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ گھر میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں؟ باہر نکلنا چھوڑ دوں؟ پہلی بار رخ موڑ کر ان کی طرف گھومتے وہ تیز تیز بولتا چلا گیا تھا۔ اٹھے سر اور بے خوف آنکھیں، ہر احساس ندامت سے صاف و شفاف آنکھیں۔ اس کے اندر کا غبار اب ضبط کی تنابیں توڑنے لگا تھا۔ آواز میں بغاوت در آئی تھی۔ ابراہیم ٹھٹکے تھے۔ تم میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ تم یوں سر اٹھا کر اس طرح بات کر سکو؟ ایک بار بھی ندامت کا احساس جاگا ہے کہ ضمیر ہی مر کھپ گیا ہے؟ اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا، کوئی معافی مانگنے تک کی توفیق نہیں ہوئی تمہیں، اور تن کر یوں کھڑے ہو کہ جیسے دنیا فتح کر کے آئے ہو۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آتے وہ سرد لہجے میں اس کی سرزنش کر رہے تھے۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے اٹھتے چلے گئے تھے، سوائے ہانی کے۔ وہ چہرہ جھکائے ہنوز بیٹھی تھی، ہاتھ میں تھاما نوالا وہیں پلیٹ میں دھرا رہ گیا۔ طہا کے سبھی زخم جیسے پھر سے ہرے ہوئے تھے۔ تکلیف کا احساس پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا، مگر وہ بے حس بن گیا تھا۔ اس کے اندر دبا اشتعال باہر کا راستہ دیکھ چکا تھا۔ باقی ہر احساس دبتا چلا گیا۔ نہ تو مجھے کوئی پچھتاوا ہے، اور نہ ہی میں کبھی معافی مانگوں گا۔ ان کی طرف دیکھتے وہ دو بدو بولا۔ ابراہیم کے ساتھ ساتھ فائزہ، ندیم، آنسا اور ماہی سب اس سے بے یقین نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آج تک باپ کے سامنے یوں تن کر کھڑا نہیں ہوا تھا، نہ کبھی اس کی نگاہیں اٹھی تھیں۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، ابراہیم صاحب کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں کچھ کر گزروں گا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے وہ دبی ہوئی آواز میں بولے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی ان کے درمیان آ پاتا۔ سب بت بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے الفاظ پر وہ بلبلا اٹھا تھا، چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ ہو جاؤں گا دفع، بلکہ خوش ہو جائیں آپ،
میں یہ گھر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جو فیصلہ وہ پچھلے کئی دن سے نہیں کر پا رہا تھا، لمحے میں ہو گیا تھا۔ مزید ذلت اب برداشت سے باہر تھی۔ اس کی بات پر سب جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ فائزہ نے اپنی سسکی روکنے کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کل کے جاتے آج جاؤ، جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے تب عقل ٹھکانے آئے گی، رعونت سے کہتے وہ اسے مزید سلگا گئے تھے۔ وہ تیزی سے واپس سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ فائزہ نے اسے روکنے کو قدم آگے بڑھائے، مگر ابراہیم کی آواز پر وہ تھم گئی۔ رک جاؤ فائزہ، جانے دو اسے، میں بھی دیکھتا ہوں کتنے دن رہ پائے گا یہ، اپنی کوئی بھی اسے نہیں روکے گا، سمجھے تم سب؟ ان کو کہتے وہ سب کو تعدیدی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ طاہا کے قدم تھمے تھے، ان کے الفاظ پر نہیں بلکہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے واحد وجود کو دیکھ کر۔ سبھی خسارے اس کے حصے میں کیوں آئے؟ ایک ہی پل میں فیصلہ کرتے وہ مڑا۔ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میری بیوی میرے ساتھ جائے گی۔ بہت ہی اطمینان سے وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ ابراہیم کے چہرے پر پہلی بار غصے کے ساتھ ساتھ بے چینی اور فکر مندی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ سب اس کی اس نئی پھول چھڑی پر بک دک اسے دیکھتے رہ گئے، اور جس کی بات کی جا رہی تھی وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ سب کی نظریں اس پر گئی تھیں، سوائے طاہا کے، جو اب بھی بظاہر پرسکون سا باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ ابراہیم تک آئی تھی، پھر ان کے کندھے کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی ماموں، اس کی مدھم کامتی سی آواز بمشکل سنائی دی تھی۔ ابراہیم استہزائیت سے مسکرائے۔ سن لیا، ام ہانی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ کہہ رہے تھے۔ طاہا کا اہانت سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میں نے کہا میری بیوی میرے ساتھ جائے گی تو مطلب جائے گی، اور اگر نہیں جائے گی تو پھر بیوی نہیں رہے گی۔ اس کی ضد، غصے اور ذہنی انتشار اس قدر اس پر حاوی تھے کہ وہ کچھ بھی سوچے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس کے الفاظ نے سبھی کو ششدر کر دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ابراہیم کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، یا تو یہ میرے ساتھ جائے گی یا پھر میں اسے طلاق دے کر جاؤں گا۔ وہ اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ وہاں موجود ہر فرد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، اور ام ہانی، اس کی سانس بند ہونے لگی تھی۔ منظر بدلنے لگا تھا۔ اس کی جگہ اس کی ماں کھڑی تھی۔ محلے کے لوگ سب یوں ہی کھڑے تھے، اور اس کا باپ اس کی ماں کو سب کے سامنے طلاق کا طوق پہنا گیا تھا۔ وہ ساری عمر پاکیزہ بننے سے ڈرتی رہی تھی، اور آج وہی ڈر خون آشام بلا بنا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ابراہیم بپھر کر آگے بڑھے تھے جب ندیم نے انہیں تھام لیا۔ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ طاہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بیٹھو، ہم آرام سے بات کر لیتے ہیں۔ اب کوئی بات نہیں ہوگی چاچو، صرف فیصلہ ہوگا، ہاں یا نہ۔ آج ہر حساب بے باک ہو ہی جائے گا تو اچھا ہے، میں چلوں گی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہانی کی بھیگی ہوئی آواز گونجی تھی۔ ابراہیم نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ طاہا فتح یاب سا مسکرا اٹھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ہانی، یہ اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ذلیل و خوار کروائے گا۔ ابراہیم اس سے کہہ رہے تھے، مجھے جانے دے ماموں پلیز، مجھے پاکیزہ نہیں بننا۔ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا کر وہ التجا کر رہی تھی۔ ابراہیم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ طاہا کے جانے پر انہیں کوئی فکر نہیں ہوئی تھی۔ انہیں لگتا تھا وہ کچھ دن اپنے کسی دوست کے پاس رہ کر واپس آ جائے گا، مگر ہانی اسے کیسے اس کے ساتھ جانے دیتے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا بیٹا، میں یقین دلاتا ہوں تمہیں، یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، میں جان سے مار دوں گا اسے، ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے۔ اسے نرمی سے سمجھاتے وہ آخر میں تند و تیز نظروں سے طاہا کو گھور کر رہ گئے۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہے، بنا نام لیے ام ہانی سے کہتا وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ بنا کچھ بھی کہے مرے مرے قدموں سے ہانی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ یاد رکھنا ام ہانی، اگر آج اس گھر کی دہلیز تم نے پار کی تو میں یہی سمجھوں گا میرے لیے بہن کے ساتھ ساتھ بھانجی بھی مر گئی۔ ان کی ناراضگی بھری آواز نے اسے دوہری اذیت سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ پہلی ہی پل صراط پر چل رہی تھی۔ اس بات نے تو اسے اور بھی شکست و پسپا کر دیا۔ آنکھیں میچتے اس کے ہونٹوں سے ایک ٹوٹی ہوئی سسکی برآمد ہوئی۔ ان باپ بیٹے کی اناہ کی جنگ میں وہ بے گناہ پس کر رہ گئی تھی، مگر فیصلہ اسے کرنا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا تھا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ابراہیم نے اسے جاتے دیکھا تھا، دکھ کے ساتھ، وہ اس سے بڑھ کر بے یقینی کے ساتھ۔ اپنی شکستگی اور آنکھوں کی نمی چھپاتے وہ خود لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر گئے تھے۔ فائزہ کی ساکت وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کر جیسے سیڑھیوں کی جانب بڑھیں۔ طاہا کے کمرے تک جاتے ان کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئی تھیں۔ کھلے دروازے سے وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھتا نظر آیا تھا۔ وہ تیزی سے اس تک آئی تھیں۔ یہ کیا پاگل پن ہے طاہا، مت جاؤ بیٹا، یوں ماں کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔
ताहा ने बड़ी दिक्कत से आंखों की नमी को पीछे धकेला। उनके हाथ अपने चेहरे पर से हटाते उसने नजरें भी फेर ली थी, वरना वो कमजोर पड़ जाता, जो वो नहीं चाहता था। उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर था, उसके लिए भी और इससे बढ़कर माही के लिए, वरना वो यूं ही उसे देख देख कर एहसास जुर्म का शिकार रहती। मुझे जाने दे अम्मी, यहाँ रहा तो सांस रुक जाएगी मेरी, दिल बंद हो जाएगा और किसी दिन घुट घुट कर मर जाऊंगा। जिस अजियत भरी लाचारगी से उसने कहा था, उनके आंसू भी थम कर रह गए। उसके सीने से लगी वो चुप कर गई थी। जिस वक्त वो हानि के कमरे में आई थी, वो बेड पर बैठी रो रही थी। आंसा उसे चुप करवा रही थी, मगर आंसू उनके भी बह रहे थे। माही एक तरफ खड़ी नम आंखों से उसे देख रही थी। आंसा, इसके कपड़े वगैरह पैक कर दो, भराई हुई आवाज़ में कहते वो उनकी सभी उम्मीदें तोड़ गई थी, जो उनको ताहा के कमरे में जाता देखकर उन्होंने बांध दी थी। हानि को खुद से अलग करते वो दुखी दिल के साथ उठ खड़ी हुई थी। हानि के सामने बैठकर फायजा ने उसके चेहरे पर चिपके बाल पीछे किए थे, फिर अपने हाथों से उसका गीला चेहरा साफ किया। वो इनके गले लगकर बिलक बिलक कर रोई थी। उसका ख्याल रखना हानि, वो लापरवाह है खुद से, मगर तुम मेरी अच्छी बेटी हो, अपनी अम्मी की ये बात मान लेना बेटा। रोती हुई वो उससे इल्तिजा कर रही थी। कुछ देर बाद जब वो दोनों घर से निकले थे तो हर आंख नम थी। नदीम ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं माना। माही अपने कमरे की चौखट पर खड़ी रोती आंखों से उसे दूर जाता देखती रही, मगर ताहा ने एक निगाह गलत भी उसकी जानिब नहीं की थी। हानि ने बरसती आंखों से इब्राहिम के कमरे का बंद दरवाज़ा देखा था और फिर वो उसकी संगत में वो दहलीज पार कर गई थी।